چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. آزاد کشمیر میں آج مریم بی بی گئی ہیں تو ان کی اس تنقید کا جواب آپ کیا دیجئے گا؟ آپ نے سن ہی لیا ہوگا ورنہ آپ حکم کریں گے تو میں چلا بھی دوں گا کہ جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک صاحب ہے بلاول صاحب کی بات کر رہی تھی, وہ آئے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر مسئلہ ہے تو بھائی تو حکومت ہی آپ کی تھی. تو یہ بات تو ٹھیک ہے نا ان کی کہ آزاد کشمیر میں اگر اس وقت گورننس کے کچھ ایشوز پہ بلاول صاحب بات کر رہے ہیں تو حکومت تو پیپلز پارٹی کی تھی نا. پیپلز پارٹی کی حکومت تو ابھی چند ماہ پہلے آئی ہے اور اس میں تو کسی قسم کا کوئی جس طرح سے وہ ہوتا ہے کوئی فنڈز کی یا باقی چیزیں اس طرح سے نہیں تھی. پہلے تو حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں تھی اس طرح سے. ایک بات اس میں سے پی ٹی آئی کی پہلے حکومت تھی اور اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت تھی. اور نون لیگ کی حکومت میں ہی پہلے یہ راجہ صاحب جو ان کے راجہ فاروق حیدر صاحب انہوں نے یہ ایشو شروع کیا تھا. یہ جو پنجاب کے اندر سیٹیں ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میرا بس ہو تو میں ان 12 لوگوں کا منہ کالا کر کے ان کو دریائے نیلم میں پھینک دوں. اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہماری تو گنتی ہی 11 سے شروع ہونی ہے, باقی پارٹیوں کی تو 1 سے شروع ہونی. وہاں سے پھر یہ ایشو شروع ہو گیا. اصل میں دیکھیے یہ اچھا لیکن اسی میں سوری انٹرپٹ کرتے ہیں آپ نے یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت کو 15 سال سے تو وہاں نہیں ہے تو کور جو گورننس سے ریلیٹڈ ایشوز اس پہ پی ٹی آئی کو کیسے پیپلز پارٹی کو کیسے ذمہ دار ٹھہرایا جائے. لیکن مثال کے طور پہ کشمیر ایکشن کمیٹی والا پورا کرائسس ہوا نا اور اس پہ پابندی لگی. بلاول صاحب نے آن ریکارڈ یہ کہا کہ جی میں اس طرح پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہوں, یہ معاملہ بذریعہ پارلیمان یا اس طرح حل ہونا چاہیے. تو یہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران پابندی لگی نا وہاں پہ کشمیر ایکشن کمیٹی میں. تو آپ کیسے اس سے عہدہ پر ہو سکتے ہیں؟ مینلی تو ایشوز اسلام آباد سے کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا ڈیل ہوتا ہے. یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, نہ کسی کو پوچھنے کی نہ کسی کو کہنے کی ضرورت ہے. سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ کتنا اختیار ہوتا ہے اور کیا اختیار ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر حکومت اس سے بری و ذمہ ہے کہ ہم نے نہیں پابندی لگوانے میں کوئی کردار ادا کیا. ایک تو یہ اختیار وہاں پہ دینا چاہیے, پہلی بات جو اصل ایشو ہے. دوسرا گلگت بلتستان کو یا کشمیر کو یا چھوٹے صوبوں کو ہم کوئی بھیک یا خیرات کی شکل میں نہ دیں, جو ان کا رائٹ ہے وہ دیں. کیا ہم جو بجلی ہے اس کی رائلٹی دے رہے ہیں خیبر پختونخوا کو, سندھ کو, جو گیس ہے باقی چیزیں ہیں. دیکھیے جب آپ صرف گندم پیدا کرتے ہیں اور اس پہ 144 لگا کر جب دل کرتا ہے آپ کا آپ پابندی لگا دیتے ہیں, تو اگر یہ اختیار باقی صوبے استعمال کر لیں تو پھر کیا ہوگا. اس لیے کشمیر کو کسی کے رحم کی, کسی کی خیرات کی, کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایسی باتیں بھی میں نے سنی ہے کہ ان کو تو ہم خیرات پہ پالتے رہے ہیں, یہ کرتے رہے. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جلتی پہ اور تیل کا کام کرتی ہیں. جیسے منسٹر وزیر دفاع کا بیان آ گیا کہ میں تو ان کو کشمیری نہیں سمجھتا. کل کو وہی اسٹیٹمنٹ لے کر کل کو پلیبسائڈ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو ان کو 2 ڈوینوں کو کشمیری نہیں سمجھتے. پھر آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اور جو صاحب اس میں کشمیر ایکشن کمیٹی والی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جن کی حکومت میں ہوا ہے وہ اس سے بالکل بری ذمہ ہے, بالا ہی بالا فیصلہ ہو گیا, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. از دیٹ واٹ یو سیئنگ؟ نہیں, یہ دیکھیے یہی ہے, یہی بیسیکلی تو چیزیں جہاں سے کنٹرول ہوتی ہیں وہ پتہ ہے سب کو کہاں سے ہوتی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ امیڈیٹلی ان سے کالعدم جو ان کو قرار دیا ہے, جو میں بات کر رہا ہوں, ان کو واپس لیں, ان سے مذاکرات کریں اور مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلے حل کریں. اچھا, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ 2 دفعہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں بنی انہی سیٹوں کی وجہ سے. اب میاں صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں, تو میرا خیال ہے انہیں بھی لڑنا چاہیے. پھر یہ مسئلہ جو وہاں کے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کی بجائے یہاں سے نارووال سے یا سیالکوٹ سے کسی سیٹ سے اور وزیر اعظم بنے, شاید مسئلے حل ہو جائیں وہاں کے لوگ. میں اس سے پہلے کہ راشد صاحب اور شفیع صاحب کی طرف جاؤں, ایک آپ اس کو بھی ایڈریس کر دیں عفنان صاحب, کیونکہ ابھی چودھری صاحب نے بھی اس پہ بات کی, بلاول صاحب ہر جلسے میں یہ کہہ رہے ہیں اور میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں بھی کہیں گے خواجہ آصف صاحب کے بیان پہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بتا دے, فیڈرل گورنمنٹ یا تو گورنمنٹ کہے کہ ہماری بھی یہی پالیسی ہے, ہم بھی ان فلاں علاقے کے لوگوں کو کشمیری نہیں مانتے, اور اگر گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے تو اس وزیر کو لات مار کے نکالیں کابینہ سے. تو آپ بتائیے آپ کی پالیسی ہے, گورنمنٹ نہیں مانتی ان علاقوں کے لوگوں کو کشمیر جن کے نام خواجہ آصف صاحب نے لیے ہیں؟ میرے خیال ہے کہ خواجہ آصف صاحب کا جو بیان ہے وہ ان کی ذاتی رائے تھی اور وہ اس کے اندر انہوں نے خود بھی کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں, تو وہ اس کو اسی کانٹیکس میں رکھنا چاہیے. اس کو اتنی ہوا دے دی ہے. بات یہ ہے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایشو تو 2022 سے چل رہا تھا. یہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے 7-8 مہینے میں حالات اتنے خراب ہو گئے, اتنی گورننس کا بڑا فیلئر ہوا وہاں پہ کہ وہاں پہ ڈیڈ باڈیز گرنی شروع ہو گئی, وہاں پہ جو ہے وہ انتشار پھیل گیا. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا 7-8 مہینے سے آپ کی حکومت ہے کہ آپ کہیں کہ ہمارا کوئی وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں.
بھائی وزیر اعظم جو ہے وہ آج بھی پیپلز پارٹی کا ہے، کابینہ آپ کی رہی ہے، اس سے پہلے سارا کچھ تھا، تو اب میرا خیال ہے کہ اس کی ذمہ داری لینی چاہیے. اور جو تو خواجہ صاحب کوئی مشورہ ہے ویسے کہ بیان واپس لیں؟ آپ کے خیال میں ایسی کوئی غلط بات نہیں کی انہوں نے کہا آئی ایم سوری، پہلے انہوں نے کہا آئی ایم سوری اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ، تو پھر اب آپ ان سے اور کیا چاہتے ہیں؟ وہ خود کہہ چکے ہیں آلریڈی جو انہوں نے کہنا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ ڈیلیور کر کے دے سکتے ہیں یہ پیپلز پارٹی. کیا جو کراچی کا حال ہے وہی اے جے کے کا حال بنائیں گے کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں، گٹر ابل رہے ہوں، میٹرو 5-5 سال لگ جائے نہ بنے، سیکیورٹی کے کوئی حالات نہ ہوں وہاں پہ، آپ کے کبھی کوئی موبائل. یہ باتیں آپ نے گلگت بلتستان میں بھی کی تھی، لیکن لوگوں نے کہا بھائی ہم تو دیں گے ووٹ. خرم دستگیر صاحب نے جلسے میں کہا، میں وہیں پہ تھا، سعودی منظور صاحب بھی تھے، انہوں نے کہا یار بتا دو یار تم کو گلگت کیسا چاہیے، سندھ جیسا چاہیے کہ پنجاب جیسا چاہیے. گلگت کے لوگوں نے دیا ووٹ، بلاول صاحب کا بندہ آج وزیر اعلیٰ ہے وہاں پہ. تو یہ نیریٹو نہیں چلا نا آپ کا گلگت میں. تو دیکھیں عوام کی رائے جو ہے وہ سر آنکھوں پہ، عوام کی رائے جو ہے وہ سر آنکھوں پہ، اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر عوام جو بھی فیصلہ کرے سر آنکھوں پہ. لیکن بات یہ کہ عوام کو یہ اویئرنیس دینا کہ کس نے کیا کیا ہے یہ تو ضروری ہے نا. اگر لوگ یہ سمجھ چاہتے ہیں کہ مظفر آباد بھی تباہ و برباد ہو جائے کراچی کی طرح، تو ضرور کیا کہتے ہیں یہاں جو میر پور ہے، راولا کوٹ ہے، کوٹلی ہے، باغ ہے، پاورڈ کا ہوٹا، یہ ساری چیزیں اگر تباہ و برباد کرنی ہے پیپل پارٹی کو لے آئیں پھر. نہیں تو آپ کے خیال میں گلگت بلتستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ گلگت تباہ و برباد ہو جائے؟ ابھی دیکھیں آ گئی ہے نا وہاں پہ حکومت، ابھی آپ پرفارمنس آپ دیکھ لیجیے گا کہتے ہیں وہاں پہ کیا ہوگی. لیکن ان کے لوگوں نے یہ سوچ کے ووٹ دیا کہ تباہ ہے. آپ ان کی پرفارمنس جی بس جو بھی وجہ تھی پرفارمنس آپ کے سامنے آ جائے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا چلو. اور پرفارمنس وہی ہوگی جو ادھر ہے کراچی میں، سندھ والی، اس سے زیادہ ادھر نہیں ہوگی. سندھ والا ہوگا سائیں سرکار. ایک کامنٹ چوائس آپ کر دینا پھر آپ کی زحمت تمام ہے. پھر میں کہ یہ شیڈیول میں تبدیلی ہے، اس پہ پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراضات ہیں؟ کشمیر الیکشن میں شیڈیول میں بھی تبدیلی ہوگی. اچھا دیکھیں میں چونکہ پاکستان میں نہیں ہوں، آپ کو میں نے گزارش بھی کی تھی، تو یہ تو وہاں پہ آج پارٹی فیصلہ کرے گی. میں نے کوئی 1-2 سٹیٹمنٹس پڑھی ہیں لیکن کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہے شیڈیول میں تبدیلی. اور شیڈیول میں تبدیلی عجیب و غریب ہے. یا تو آپ یہ مانیں کہ وہاں پہ پونچھ میں جہاں پہ ہے ایک ڈسٹرکٹ وہاں سے آپ کر لیتے تو پھر تو سمجھ آتی تھی. اب اس طرح سے 3 مرحلوں میں لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ان کو ڈر تھا کہ ہم نہیں جیت پا رہے. ایک بات. دوسری کیا یہ شیڈیول میں تبدیلی پری پور رنگنگ کا حصہ ہے؟ تو وہ تو گلگت بلتستان میں بھی ہوئی اور ہر جگہ پہ اور یہاں پہ بھی ہو رہی ہے. سب کو پتا ہے چیف سیکرٹری اور جو آئی جی ہیں اور جو باقی لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، وہ تو سب کو پتا ہے. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہاں پہ بہت ترقی کے ماڈل، تو آخری حکومت تو پھر نون لیگ کی تھی، بتائیں کیا ترقی دی. اس سے بعد جب یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، چلو اس میں یونیورسٹیاں، کالجز، آج بھی جو لوگ مانگ رہے ہیں وہ بنیادی نام بتا دیں یونیورسٹی کالجز. کشمیر کے لوگ افنان بھائی سندھ سے کبھی کوئی پنجاب میں علاج کروانے نہیں آتا. ہاں ہم وہاں پہ سندھ میں بھیجتے ہیں ہارٹ کا. نہیں بہت آتے ہیں، میرے جاننے والے آتے ہیں، میرے جاننے والے آتے ہیں. ایسے یو ٹی میں بھی جاتے ہیں اور ان سے کوئی میں نے خود کروائے لوگوں کے باولپور میں علاج کروائے ہیں. اب آپ کبھی لاہور کے پی ایچ سی میں جائیں نا، آپ کو 2 سال کے لیے وہ ٹائم دیں گے اگر ہارٹ کا آپ کا آپریشن ہے تو جا کر دیکھیں. میں یہ نہیں کہتا، میری یہ بحث ہی نہیں ہے. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں آ جائیں، آپ کو ہارٹ کا ایسا زبردست نظام ہے. اگر آپ بات سن لیں نا، آپ نے بات کی، میں نے آپ کی بات سنی ہے. اگر آپ سی پیک کے پیسوں سے ML1 کا پورا پروجیکٹ کو چھوڑ کر اس کو دفن کر کے اگر آپ لاہور کی اورنج ٹرین بنائیں گے تو لاہور تو خوبصورت نظر آئے گا. لیکن وہ جو گلگت سے لے کر گوادر تک ٹرین بننی تھی وہ نہیں بنی. لاہور کی اورنج ٹرین بن گئی، اگر چلے تو 1 ارب روپیہ خسارہ ہے، نہ چلے تو وفاق میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تب بھی نہیں کیا نا کچھ. پیپلز پارٹی نے موٹر وے نہیں بنی نا اورنج ٹرین وغیرہ. لیکن چلے میں ابھی اس کو میں تاکہ میں ذرا بات پھیل جائے گی. ٹھیک ہے ہم نے بنائی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اب میں اس کو بحث ذرا تاکہ میں باقی مہمانوں کو لے سکوں. بھائی دنیا کی موٹر ویز، افنان بھائی، دنیا کی موٹر ویز سمندر سے شروع ہوتی ہیں. چلو لیکن پوری دنیا کا مجھے پیپلز پارٹی کو بنانی چاہیے تھی نا، پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی. ابھی اس کو چل میں چودھری صاحب کا اور رنگ روڈ کو کتنی دیر ہوگی، میں چودھری صاحب کو اور افنان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.